السلام علیکم. ہیلتھ کارڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنول قدیر. آپ کے لیے لائی ہوں صحت کا ایک دلچسپ پروگرام جس میں ہم ریاست کے ماہرین ڈاکٹرز کو ملائیں گے اپنے پروگرام میں اور ہیلتھ کے حوالے سے، ہائیجین کے حوالے سے مختلف ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست کی ماہر ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں جو کہ ڈاکٹر سہرش خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام کنول. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اچھا میڈم، کیسے یہ بتائیں کہ آپ کس فیلڈ میں ہیں، آپ کی اسپیشلائزیشن کس چیز کی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ ابھی آپ پریکٹس کہاں کر رہی ہیں؟ کنول، میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ بچوں کے فیلڈ میں ہے. میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. میں کرنٹلی کام کر رہی ہوں CMH مظفر آباد میں، اور میں پرائیویٹ پریکٹس بھی کر رہی ہوں عثمان پلازا ویل کیئر کلینک میں، اور آن لائن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کلینک وہ بھی رن کر رہی ہوں. اچھا میم، چائلڈ اسپیشلائزیشن آپ نے کی ہے. چائلڈ اسپیشلائزیشن اس میں کرنے میں کوئی آپ کا خاص انٹرسٹ تھا، یا اس فیلڈ کے بارے میں آپ نے کیوں سوچا؟ مجھے شروع سے ہی بہت زیادہ انٹرسٹ تھا یہ چھوٹے بچوں کے فیلڈ میں. چھوٹے چھوٹے کڈس تو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں، جی جی. لیکن جب یہ رو رہے ہوتے ہیں وہ میرا دل کرتا تھا کہ ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو میں سالو کروں. پیرنٹس جتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کی پریشانیاں حل کر کے، سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے ایک انسان کو وہ اپنی اولاد کے بارے میں ہوتی ہے، تو ان کے مسائل کو حل کر کے دل کو بھی خوشی ہوتی ہے. اور یہ کہ اپنے بھی چھوٹے بچے ہیں تو ان کے بھی پرابلمس مجھے تھا کہ میں ایزیلی ہینڈل کر لوں گی، تو اس وجہ سے میں نے پیڈس کا فیلڈ جو ہے یہ چوز کیا تھا. اچھا میم، یہ بتائیں کہ ابھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سردیوں کا جو ہے وہ دور گزرا ہے، یقیناً بہت مصروف دور گزرا ہوگا آپ کا، اور جو بچے جو ہیں وہ تو سردیوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ سردیوں میں اس سیزن میں اس ایئر آپ نے سب سے زیادہ کون سی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کو فیل ہوا ہے کہ یہ زیادہ ہے بچوں میں اس مرتبہ آئی ہے؟ کمل، ویسے تو بچوں کے مسائل جو ہوتے ہیں، بیماریاں چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہیں، لیکن اس بار سردیوں میں نے جو بات نوٹس کی ہے، بہت زیادہ نزلہ زکام اور نمونیا کے، شدید نمونیا کے کیسز جو تھے وہ بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے شاید ہیں، لیکن بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں مظفر آباد شہر کے اندر. اچھا، تو کیا سمجھتی ہیں کہ نمونیا جو ہے وہ کیوریبل انیشیل سٹیج پہ تو ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ یہ نمونیا اب ہم اس کو ایک دم سے لے جائیں، یا پھر وہ گھر میں ہی اس کا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن سے علاج کر لیتے ہیں؟ جی، نمونیا کی کچھ علامات ایسی ہیں جو شروع ہوتے ہی اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس بچے نے زیادہ جا کے خطرناک صورتحال اختیار کر جانی ہے، تو ہم نے شروع میں گھر میں ہی ہم ان کی کچھ بتا دیتے ہیں ریمیڈیز. یہ WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ کچھ علامات ہیں، جیسا کہ صرف سانس کا تیز چلنا ہی اگر کسی بچے کو کھانسی نزلہ کے ساتھ آ رہا ہے نا، یہ نمونیا کی وہ ہے شکایت ہے. اچھا، تو یہ چیزیں نظر سوری ٹو انٹرپٹ، یہ چیزیں جو ہیں آپ کی، یہ آپ کو بتا دیتی ہیں، پیشگی بتا دیتی ہیں کہ یہ جی نمونیا کی طرف، تو فوراً آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا ہے اس چیز کے بارے میں. اچھا، ہمارے ناظرین کو تھوڑا آپ ڈیٹیل میں بتا دیں نمونیا کی کون کون سی ایسی علامات ہیں جو کہ ہمیں بچے میں جب ظاہر ہوں تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ نمونیا ہو سکتا ہے اور ہم ایک دم سے ڈاکٹر سے رجوع کریں. بالکل، جیسے میں نے کمل آپ کو بتایا کہ سانس کا تیز چلنا، کھانسی کا پہلے سے زیادہ ہو جانا، شدید بخار کا ہو جانا. دوسرا یہ کہ کچھ خطرناک علامات جو ہوتی ہیں جن میں خوراک کا نہ لینا، الٹی ہونا بار بار، یا بچے کو ایون جھٹکے بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ علامات ہیں جس میں ہمیں اپنے سب سے قریبی ہسپتال کی جو ایمرجنسی ہے اس میں فوراً سے بچے کو لے کے جانا چاہیے. اچھا میم، یہ بتائیں کہ نمونیا کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میں کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے ہم بچوں کو جو ہے وہ پریفر کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے، اور کون سی سٹیجز کیوریبل ہوتی ہیں اور کون سی سٹیج پہ آ کے یہ جو ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نمونیا میں اگر صرف فلو ہے اور سانس تیز چل رہی ہے، ان کے اندر ہم منہ سے جو میڈیسنز دیتے ہیں جن میں 1-2 کھانسی کا شربت ہوتا ہے، بخار کا شربت اور ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے، ان کا کمبینیشن، اور ساتھ میں بھاپ دلوانے والی مشین، نیبولائزر مشین جس کو کہتے ہیں، اسے بھاپ دلوا کے بچے کو جلدی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن جب یہ خطرناک علامات جن کا ذکر ابھی میں نے آپ سے کیا یہ ظاہر جن میں ہو جانا تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے.
لیکن نمونیا جو ہے لا علاج بیماری نہیں ہے، اس کا علاج ممکن ہے. جی اچھا میم مجھے یہ بات بتائیں کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو فیور ہوا یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ اگر کسی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو آپ اس کو اینٹی بایوٹک پریفر کر دیتے ہو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں میں اینٹی بایوٹک دینی چاہیے، اور اگر دینی چاہیے تو یہ کب سے کب تک آپ دے سکتے ہیں؟ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹی بایوٹک کی ایک دوائی اگر موجود ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بار دی ہے تو نیکسٹ منتھ میں بھی اگر بچے کو دوبارہ ہو جاتا ہے تو ہم وہی دوائی اٹھا کے اس کو اینٹی بایوٹک کی دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں لکھ دیتا ہے، اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں. جب معالج کے پاس آپ جاتے ہیں نا، اس کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، بچے کو دیکھنے کا طریقہ کار، اس کے دماغ میں ایک اور چیز چل رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں. لیکن اگر گھر میں خود سے پڑی ہوئی جی 1-2 مہینہ پہلے بھی بچہ بیمار ہوا تھا، یا کسی پڑوسی کا بچہ یا کوئی بہن بھائی بیمار ہوا تھا، کسی ڈاکٹر صاحب نے جی یہ دوائی دی تھی تو ہم بھی شروع کروا دیں، ہمارا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ بالکل غلط بات ہے. بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ مریض ہیں، مریض بنے، آپ لوگوں کی اسیسمنٹ وہ نہیں ہوتی، آپ لوگوں کا تجربہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ڈاکٹر ایک دن میں دیکھ لیتا ہے مریض. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اگر آپ کو اپنے معائنہ کرنے کے بعد اینٹی بایوٹک دے رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اینٹی بایوٹک کتنے دن دینی چاہیے، دورانیہ کیا ہونا چاہیے، تو یہ میں نے بہت پریکٹس دیکھی ہے کہ ہم اینٹی بایوٹک جب دیتے ہیں تو بچے کو 1 یا 2 ڈوزز سے بہت اچھا فاقہ پڑ جاتا ہے. اس کو اسی وقت ہی جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں بچے کے، وہ بند کر دیتے ہیں. تو ہم دیتے ہیں کم سے کم 3 دن کے لیے. اگر 3 دن میں فرق نہ پڑے تو پھر ہم اگلی اینٹی بایوٹک پہ جاتے ہیں یا میڈیسن تبدیل کرتے ہیں، انجیکشنز پہ جاتے ہیں. تو دوائیاں ہم 3 دن دیتے ہیں، 5 دن دیتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے. تو ہر ایک کی سویرٹی کے اوپر، مرض کی شدت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا عرصہ ہمیں دینی چاہیے. اور اس دورانیے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دوائی کو پہلے ہی بند کر دیں گے تو اگلی بار جب انفیکشن ہوگا وہ اس دوائی کو رسپونڈ نہیں کرے گا. اس لیے جو کورس ہوتا ہے دوائی کا وہ لازمی کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے. بالکل. تو اچھا یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بچوں میں جو ہے نزلہ زکام یہ بہت عام بیماری ہوگی ہے، اس کے لیے بھی لازمی آپ کو دوائی لینی چاہیے یا پھر اس کو آپ تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیں تو یہ آٹومیٹیکلی ٹریٹیبل ہے کہ یہ خود بخود کیور ہو جاتا ہے؟ اس کی بھی مختلف جو ہوتی ہیں سٹیجز ہوتی ہیں نزلہ زکام کی، جس میں سب سے پہلے ناک کا بہنا یا چھینکوں کا آنا ہوتا ہے. تو وہ سردی لگنے کی علامات ہوتی ہے، فلو کے شروع ہونے کی. تو اس میں یہ ہے کہ 6 سال سے جتنے بھی کم عمر بچے ہیں ان کے اندر ریکمینڈڈ ہے کہ آپ نے گرم ہاٹ لیکوڈ، گرم مایا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دینی ہے، نیم گرم، جس سے بچے کا منہ نہ جلے. اور 1 سال سے بڑے بچوں میں شہد کا استعمال، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ریکمینڈڈ ہیں. لیکن اگر بچے کو کھانسی شدت پکڑتی جا رہی ہے، یہ چیزیں پھر گھر میں ٹریٹیبل نہیں ہیں، آپ نے ہوم ریمیڈیز نہیں کرنے، اپنے معالج سے مشورہ کریں، کیونکہ کچھ ایسے وائرل انفیکشن ہوتے ہیں جو آپ کی قوت مدافعت بالکل ختم کر دیتے ہیں. بالکل. اور وہ آگے جا کے نمونیا کا باعث بن جاتی ہیں، اور ایون کے پورے کے پورے پھیپھڑے جو آپ کے کلیپس ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں کام کرنا. تو ایسی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کل تو بہت زیادہ ڈاکٹرز ہیں آپ کے، ہر قریب ہاسپٹل فیسلٹیز گورنمنٹ نے اتنی دی ہوئی ہیں کہ فوراً ہی آپ ہاسپٹل جا سکتے ہیں بچے کو لے جا کے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ اس میں بھاپ کا کیا رول ہوتا ہے؟ کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ کسی کی چھاتی خراب ہے، کھانسی ہے، زکام ہے تو آپ اس کو نیبولائز کر دیں، بھاپ دے دیں، تو یہ کتنی افیکٹڈ ہے؟ اس میں کتنی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ریکوری ہوتی ہے اس سے؟ دیکھیں بھاپ اور نیبلائزیشن جو ہے نا، دونوں چیزیں کافی حد تک افیکٹو ہیں، لیکن دوائیوں کے ساتھ ساتھ صرف بھاپ کا بھی کوئی جو ہے وہ صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ مکمل نہیں کر سکتی ہے جب تک ہم منہ سے دوائی نہیں دیں گے بچے کو. اور کچھ ان کے اندر احتیاطیں ہوتی ہیں. نیبلائز کرانا، اندر ہم دوائی کی مقدار وہ سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے دینا ہوتا ہے، وہ دے کے آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کو زیادہ مقدار میں، جس طرح کوئی دوائی اگر بھاپ نیبلائز کراتے ہوئے چلی جاتی ہے، اور بھاپ دلواتے ہوئے یہ کہ بہت سارے ایکسیڈنٹس یہ ہو جاتے ہیں کہ گرم پانی میں بچہ جو ہے وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا منہ کے اوپر زیادہ ہیٹ آ سکتی ہے، تو ان سے بچاؤ جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر جو لوگ گھر میں بھاپ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ایسے کیوریبل طریقے سے وہ پورا پروسیجر وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو فالو اپ کی، اس میں پریکاشنز کو وہ میئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہم لوگ نیبولائز کرتے ہوئے بھی، میں خود مطلب مین کا ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیبولائز کرتے ہوئے بھی ہم پریکاشنری میئرز رکھتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ان چیزوں سے بچنا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ جو والدین گھر میں بھاپ دیتے ہیں وہ ان چیزوں کا ان کو ہوتا ہے اویئرنیس کہ
یہ کام ان میں نہیں کرنے, یا بس ایسے ہی وہ دے دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک, اور اس کے کوئی افیکشن بھی ہوتی ہے, مطلب ریکوری ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھاپ بھی دلوانے کا ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ بھی ایک کلوز چیمبر, بند کمرہ یا چھوٹا سا اس کو طریقہ ہوتا ہے دلوانے کا. جس طرح آپ کو میں کہوں گی کہ پانی گرم کرنا ہے, اس کو مناسب 3 فٹ کے فاصلے پہ رکھنا ہے, بچہ چھوٹے بچے کو اپنی گود میں اچھی طرح سے پکڑ کے بیٹھیں تاکہ وہ پانی گر نہ جائے, اس کے منہ پہ نہ آ جائے, اور اوپر جو موٹی شال وغیرہ کوئی ہوتی ہے چادر وہ لے کے اس کو بند کیبن سا بنائیں, اس میں جب لیں گے وہ تب افیکٹو ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے کمرے سے باہر ٹھنڈی ہوا نہیں لگنے دینا, کیونکہ بھاپ لگوانے سے یہ ہوتا ہے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں, اور جب باہر جاتے ہیں تو وہ ٹھنڈا ٹمپریچر کا فرق جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, تو مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید بگڑتا ہے. دوسری چیز یہ کہ نیبولائزیشن ہر گھر میں کرائی جا رہی ہے, لیکن ایک چیز جو میں بار بار کہتی ہوں نیبولائزیشن کے اندر, کیونکہ جو اندر پانی استعمال ہوتا ہے اس میں نمک کافی زیادہ کوانٹٹی کے اندر ہوتا ہے. جب آپ بھاپ نیبولائزر مشین سے دلوائیں گے تو ہمیشہ چھوٹے بچوں کو چھاتی کی ایکسرسائز جس کو چیسٹ فزیو تھراپی کہتے ہیں وہ نیبولائز کروانے کے بعد لازمی کروائیں, کیونکہ اگر نہیں کروا رہے ہیں آپ تو یہ بچے کا مزید نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو پانی تھا نمک اندر گیا, اس نے پورا سانس کی نالیوں کے اندر سے وہ پانی اپنے اندر کمولیٹ کر لیا, وہ فائدے کی بجائے نقصان ہو گیا کیونکہ اور زیادہ ریشہ بن جائے گا. تو وہ آپ کو یہ چیزیں کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں, اپنے معالج سے یہ سیکھیں آپ کہ کس طرح ہم نے کرنی ہے. آن لائن پہ بہت ساری جگہ آپ کو مل جائیں گی جہاں آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ خود جا کے آپ سیکھیں. یہ آن لائن پہ ہی ہم آگے ریزیوم کر جاتے ہیں. آن لائن کے اوپر میم دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آج کل لوگ جو ہے نا, جدت کا دور ہے, لوگوں کی مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں اور پیسہ بھی بچانے کی طرف لگے ہوئے ہیں لوگ, کیونکہ مہنگائی دن بدن جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کنسلٹیشن ہو رہی ہے, لوگ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دنیا کے دوسرے کونے کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر رہے ہیں کہ یہاں ہماری یہ ایشو ہے, ہمیں یہ بتا دیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کے جو وہ بتاتا ہے میری یہ علامات ہیں, مجھے یہ مسئلہ ہے, تو ڈاکٹر اتنے دور سے صحیح اسے ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ اس کو یہی مسئلہ ہوگا اور اکارڈنگ ٹو دیٹ اس کو ٹریٹ بھی کر لیتا ہے؟ اچھا, یہ ایک بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اور جب سے کرونا کے بعد سے تو لوگ گھر میں ہی رہ کے پریفر کرتے ہیں. آن لائن کنسلٹیشنز ہی شروع ہو گئی تھی اس کے بعد تو, لیکن جو ہاتھ لگا کے ایگزامن کرنے کا اور جو ہے آن لائن دیکھنے میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ایون کہ جب میں اپنی ٹریننگ لاہور سے کر رہی تھی تو ہمیں بڑا ڈسکریج کیا جا سکتا تھا کہ آپ جو ہے فون کے اوپر کسی کو دوائی نہیں بتائیں گے, اور ایون ہم بڑا سختی سے منع کرتے تھے. بڑا دکھ بھی ہوتا تھا جب ہم کسی کو ریفیوز کرتے تھے کہ نہیں بچہ لے کے آئیں, ہم چیک کریں گے, ہاتھ لگائیں گے مریض کو, تب ہم دوائی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے. تو آن لائن کنسلٹیشن کچھ بیماریوں میں, کچھ جو ہے کسی ایمرجنسی کی صورت میں کر لیں, کوئی بہت ہی ناگزیر وجوہات ہوں جس کی وجہ سے آپ ہسپتال نہیں پہنچ سکتے تو تب آپ کر لیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے معالج کے پاس بچے کو خود لے کے جائیں. بالکل. اچھا میم یہ بتائیں کہ اگر ہم لوگ انفنٹس کی بات کریں نا, جو مطلب ابھی ناظرین کے لیے جو ہے اس کو آسان کرتی چلوں کہ انفنٹس مطلب جو کہ ابھی نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے, تو یہ بتائیں کہ ان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اکثر فارمولا دودھ پرسکرائب کر دیتا ہے کہ ہم نے فارمولا ملک یوز کرنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر فارمولا ملک کو کیوں پرسکرائب کرتے ہیں؟ کیا ماں کا دودھ اتنا مفید نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہوتا ہے فارمولا ملک جو ہے پرسکرائب کرنا پڑتا ہے؟ اچھا, یہ آپ نے بہت ہی کوسچن جو ہے میری اس کی پریکٹس کے جو ہے ساتھ پوچھا ہے ریلیٹڈ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, ایک مدر کی ہیلتھ دیکھنی ہوتی ہے, دوسرا یہ بچے کی ڈیمانڈ دیکھنی ہوتی ہے. جس طرح ڈیمانڈ ورسز سپلائی ہوتی ہے نا, سپلائی ورسز ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو ہم نے وہ دیکھنی ہوتی ہے. 2 قسم کے کیسز دیکھیں, ایک میں جس میں ہوتا ہے آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا ہوا ہے, مدر کی کنڈیشن بہت زیادہ سک ہے, کچھ آپریشن کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر آئی سی یو میں یا ایڈمٹ رکھنا پڑتا ہے, لیکن بچے کو ہم نے نرسری میں رکھنا ہے یا اس کو انڈر آبزرویشن کسی وجہ کی سے رکھنا ہے. تو ان حالات میں تو فارمولا ملک ہم پرسکرائب کرتے ہیں, اور تمام فارمولا ملک جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, کسی کی کوئی برتری نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور نہ ہی یہ ایون کہ آپ نے وہ ڈبوں پہ بھی دیکھا ہوگا نا, لکھا ہوا کہ فارمولا ملک از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار مدر ملک, مدر کے ماں کے دودھ کا یہ بالکل بھی متبادل نہیں ہے. تو وہ کچھ مجبوری کی صورتحال میں ہوتا ہے, لکھنا پڑتا ہے, وہ تب جا کے لکھتے ہیں. لیکن 6 ماہ کی عمر تک صرف اور صرف ماں کا دودھ جو ہے وہ ایک مکمل غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے, بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے یہ.
ٹھیک ہے جی ناظرین، اسی کے ساتھ آگے کنٹینیو کریں گے اور سوال جواب کا یہ جو ہے ایک انفارمیشن سیگمنٹ جو ہے ہمارا آگے کنٹینیو رہے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سحرش موجود ہیں. اسی کے ساتھ آگے بھی باتیں کرتے رہیں گے, ڈسکشن چلتی رہے گی بچوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس. حافظ سویٹس اینڈ بیکرز آپ کے اعتماد کا دوسرا نام. ہمارے ہاں روایتی اور غیر روایتی کھانے بہترین ذائقے اور صحت کے اصولوں کے عین مطابق. اس کے علاوہ سویٹس کی تمام ویرائٹی اور بیکری کا تمام سامان بھی مارکیٹ سے ارزاں نرخوں پر دستیاب ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ کی اور آپ کے بچوں کی صحت کا ضامن ملاوٹ سے مکمل پاک خالص دودھ موجود ہے. خالص دودھ کی غذائیت اور معیار کی ضمانت ہم دیتے ہیں. آپ اور آپ کی فیملی کے لیے صاف ستھرا بہترین ماحول, بہترین سروس کا نظام اور آپ کے من پسند ذائقوں کے ساتھ صحت مند کھانے سے آپ کی تواضع کے لیے ہم وقت حاضر. حافظ فوڈ سویٹس اینڈ بیکرز, بالمقابل ڈسٹرکٹ کورٹس مظفر آباد, آزاد کشمیر. فون نمبر 05822 448000. حافظ فوڈ سویٹس اینڈ بیکرز, جو نام ہے اعتماد کا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت کارڈ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سحرش خان چائلڈ اسپیشلسٹ موجود ہیں. ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ماں کے دودھ پہ جو ہے ڈسکشن ہو رہی تھی. اچھا میم یہ بتائیں کہ ماں کا دودھ جو ہے کہا جاتا ہے کہ پہلے دن کا جو دودھ ہوتا ہے اس کا اور زیادہ جو ہے بینیفٹس ہیں, ویسے بھی ہیں لیکن فرسٹ ڈے کے جو ہوتا ہے اس کو زیادہ بینیفٹس ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں, اور یہ جو ہے ورکنگ وومنز اگر ہوں تو وہ کس طرح جو ہے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح فیڈ کروا سکتی ہیں. آپ بھی ایک مدر ہیں, آپ اپنی جو ہے وہ روٹین کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیں تو ہماری ماؤں کے لیے ذرا ایزی ہو جائے گا. اچھا, ابھی آپ نے 2 سوال ایک سوال میں اکٹھے میرے سے پوچھے ہیں. تو پہلے میں بتاتی چلوں, جو پہلے دن کا دودھ ہوتا ہے اس کو گولڈن ملک کہا جاتا ہے. وہ پوری عمر کے لیے ایک سونے کی گھٹی جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے. اس کو کلوسٹرم کہتے ہیں. اس میں بہت ہی ہائی مقدار میں جتنی بھی جو ہماری دنیا میں اینٹی بایوٹکس ہم نے بنا لیے ہیں نا, اینٹی بایوٹکس ان کو اکٹھا بھی کر لینا, وہ اس پہلے دن کی جو دودھ ہوتا ہے اس کے اندر جتنی اینٹی باڈیز اور جتنی وہ سیفٹی پوری عمر کے لیے ایک انسان کو دے سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. مینس امیونٹی اسٹرانگ کر دیتا ہے, بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے. ہماری IgA اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو ہماری مختلف یہ سانس کی نالیوں کے انفیکشن سے, نمونیا سے, پیٹ کے انفیکشن سے, جلد کے انفیکشن, آنکھوں کے جتنے بھی اسکن ریلیٹڈ پرابلمز ہیں یا جتنی بھی اوور آل آپ کہہ لیں کہ امیونٹی ہے اس کو ہماری کو اسٹرانگ کرتی ہے. ٹھیک, تو وہ لازمی دیں. اور بہت سارے میتھس ہیں, مفروضے ہوتے ہیں کہ جی یہ گندا دودھ ہے, پانی ہے, جی اس کو ضائع کر دیں. تو یہ بالکل نہیں کرنا. آپ جو بچے کی ایک پوری عمر کی قوت مدافعت ہے اس کو ضائع کر دیں گے. تو یہ میرا تمام ماؤں کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے وہ ضائع نہیں کرنا. اپنے بچے کو وہ جو گولڈن ملک ہے وہ لازمی دینا ہے پہلے 1 گھنٹے کے اندر. ٹھیک ہے. دوسری آپ نے بات کی جی ورکنگ مدرز ہیں اور جی ماں کا دودھ کس طرح سے سٹور کیا جا سکتا ہے, کس طرح. تو میں خود بینگ اے ورکنگ مدر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. 3 مہینے کی چھٹی تو مل جاتی ہے لیکن کچھ لوگ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں, ان کو کم ٹائم ملتا ہے کہ وہ گھر پہ گزارے, بچے کے ساتھ چھٹی کم مل جاتی ہے تو ان کے لیے بڑی روٹین ٹف ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ماں کا دودھ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اس کو آپ بڑے لمبے عرصے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سٹور آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, چند فیڈر زیادہ خرید لیں, بریسٹ پمپ لے لیں, یا کچھ جو ہوتا ہے دودھ محفوظ کرنے کے لیے پیکٹس ملتے ہیں, لیکن آسانی کے لیے آپ یہ جو عام فیڈر ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈھکن لگا کے ان کے اندر بھی آپ محفوظ کیا جا سکتا ہے. محفوظ یہ کہ آپ جو فریزر کا کھانا ہوتا ہے, جو اوپر والا فریج کا کھانا ہوتا ہے, اس میں آپ 1 سال تک اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے دودھ کو. اور جو نیچے فریج کا کیبن جو فریزر والا جس میں ہم جو چیزیں پھل فروٹ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً 7 دن تک رکھا جا سکتا ہے.
اور جو باہر ہوتا ہے وہ ایک دن 24 گھنٹے جو ہوتا ہے یہ دودھ محفوظ رہ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کتنی وہ بات ہے نا کہ ہم لوگوں میں بالکل اویئرنیس ہے ہی نہیں. اب میں خود بھی اس فیلڈ سے ہوں لیکن مجھے بھی اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا. تو یہ ہماری جو عام گھر میں بیٹھی مائیں ہوتی ہیں ان کو تو بالکل بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا. بالکل میرا ابھی یہ ایم ہے کہ میں نے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینی ہے کہ ابھی میں آن لائن بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر کنسلٹیشنز جو ہیں وہ بھی دے رہی ہوتی ہوں, اور اویئرنیس ایک میں نے مہم چلائی ہوئی ہے. کامن جو چیزیں ہیں ان کے لیے عام لوگ, آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو کلینکس پہ ہاسپٹلس میں چکر نہ لگانے پڑے تو ان کو یہ خود پتہ ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا وہ فریز کیا ہوا ملک میں نے کہا کہ رکھ دینا ہے, ان کو گرم کرنے کے بھی بڑے آسان سے پانی ابال کے رکھیں, اس کے اندر 5 منٹ کے لیے وہ فیڈر یا وہ دودھ کا پیکٹ رکھیں, وہ بالکل مایا ہو جائے گا, حالت میں آ جائے گا. آپ فوراً سے 1 گھنٹے کے اندر بچے کو آپ دے سکتے ہیں. بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت نے نا بڑے آسان سے نظام رکھے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ماں باپ کی جو ہے اس کے اوپر مالی دباؤ بھی نہیں آئے گا اس چیز. ٹھیک ہے. اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا جو سیشن چل رہا ہے اس میں آپ اپنے سوالات بھی ہمیں جو ہے کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالات نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جب ڈاکٹر سارش آئیں گی ہم ان کے ساتھ اس میں ڈسکشن کریں گے اور ان سوالات کا آپ کا جواب جو ہے آپ کو ہمارے پروگرام کے تھرو ملتا جائے گا. اچھا میم یہ بتائیں کہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ تو ہو گیا نا ماں کا دودھ, اب یہ بتائیں کہ ماں کا دودھ ہم کس عمر تک دے سکتے ہیں اور اس کے بعد بچے کی سیمی سالڈ جو وہ ہوتی ہے نا اس کی نیوٹریشن وہ کب سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں؟ دیکھیے 6 ماہ کی عمر تک جو ہے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈ کرانی ہے, مکمل غذا ہے, کسی نہ ٹھوس نہ مایا کسی اور چیز کی آپ کی ضرورت نہیں ہے. 6 ماہ کی عمر کے بعد سے ہم نے آہستہ آہستہ سیمی سالڈ جو ہوتی ہیں, نیم ٹھوس چیزیں جو ہوتی ہیں, ہم نے وہ شروع کروانی ہے بچے کو. ان کو بھی اس طرح سے شروع کروانا ہے کہ ایک دم سے آپ نے نہیں کہ دودھ روک دینا ہے اور ٹھوس اشیاء شروع کروانی ہے. آپ نے آہستہ آہستہ شروع کریں گے. پہلے 1 ہفتے میں کوئی ایک چیز دن میں 1 وقت کے لیے شروع کروائیں گے. جس طرح چاول ہو گئے, کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں یہ ہم نے سب سے پہلے شروع کروانے ہوتے ہیں. اس میں چاول کے پچ وغیرہ جو یا سیریلیک ہوتا ہے وہ آپ شروع کروا سکتے ہیں. اور گریجولی آپ نے پھر خوراک کو بڑھاتے جانا ہے اور دودھ کو کم کرتے جانا ہے. 1 سال کی عمر پہ آپ نے آ کے دن میں 500 ml سے زیادہ پھر دودھ نہیں دینا بچے کو. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین ہمارا جو ہے ابھی سیشن چل رہا ہے, اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نیوٹریشن کی بھی بات کریں گے کہ بچوں میں غذائیت کیا کیا چیزوں کی ہم لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کی گروتھ کے لیے, ان کی امیونٹی کے لیے, اور آگے جو ہے دوسری دیگر بیماریوں کے حوالے سے بھی بات چیت چلتی رہے گی. لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا اور چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیے. حافظ سویٹس اینڈ بیکرز آپ کے اعتماد کا دوسرا نام. ہمارے ہاں روایتی اور غیر روایتی کھانے بہترین ذائقے اور صحت کے اصولوں کے عین مطابق. اس کے علاوہ سویٹس کی تمام ویرائٹی اور بیکری کا تمام سامان بھی مارکیٹ سے ارزاں نرخوں پر دستیاب ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ کی اور آپ کے بچوں کی صحت کا ضامن ملاوٹ سے مکمل پاک خالص دودھ موجود ہے. خالص دودھ کی غذائیت اور معیار کی ضمانت ہم دیتے ہیں. آپ اور آپ کی فیملی کے لیے صاف ستھرا بہترین ماحول, بہترین سروس کا نظام اور آپ کے من پسند ذائقوں کے ساتھ صحت مند کھانے سے آپ کی تواضع کے لیے ہمہ وقت حاضر. حافظ فوڈ سویٹس اینڈ بیکرز, بالمقابل ڈسٹرکٹ کورٹس مظفر آباد, آزاد کشمیر. فون نمبر 05822 448000. حافظ فوڈ سویٹس اینڈ بیکرز, جو نام ہے اعتماد کا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بچوں کے حوالے سے, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, ان کی امیونٹی کے حوالے سے, جو کہ ہمارے والدین کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ ہم ڈاکٹر سارش سے اس کے اوپر جو ہے سوال جواب کریں گے اور لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں گے. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ تھوڑا نیوٹریشن پہ بھی حوالے میں بات کر لیتے ہیں. ذرا اس میں یہ بتائیں کہ بچے کو اپنی گروتھ کے لیے, اپنی امیونٹی کے لیے کون سی ایسی جو ہے وہ نیوٹریشن اس کو جو ہے وہ ضرورت ہوتا ہے, جس میں اگر وہ ہمارے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو لوگ ہیں ان میں ہائٹ کم کا ایشو آ رہا ہے. تو مجھے اس کے حوالے سے ذرا آپ بتائیں کہ ایک تو امیونٹی, دوسرا گروتھ, اور دوسرا جو ہے اس میں جو ہم لوگ کہتے ہیں ان کا آئی کیو لیول, اس کے لیے نیوٹریشن کون کون سے ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں بچے جو ہیں گروئنگ ایج میں ہمارے ہوتے ہیں, ان کے لیے جو نیوٹریشن ہوتی ہے ایک متوازن ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ متوازن کا مطلب یہ ہے کہ جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے ایک فیٹ, کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین یہ تو ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ
جو ہوتے ہیں اسینشیل، جن کو کہتے ہیں نا کہ ضروری معدنیات ہوتے ہیں، وہ بہت لازمی رول پلے کرتے ہیں. جو آپ نے پیرامیٹر یا جن چیزوں کا نام لیا، گروتھ، ہائٹ یا بڑھوتری نہیں ہو رہی بچوں کی، تو ان کے اندر ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جس طرح کے وائٹامن ڈی ہو گیا، اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے ہماری ہڈیوں کی مضبوطی پہ، قد بڑھنے پہ. آئی کیو لیول کے اوپر آپ کے آئرن کا، فولاد کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور یہ جو ہے موسٹلی یہاں پہ میں نے بچوں میں دیکھا ہے کہ موڈ ان کے چینجز ہوتے ہیں، اریٹیبلٹی، ماں باپ شکایت کرتے ہیں جی کہ موڈ سوئنگز ہیں، بچے کو نیند نہیں آتی ہے پوری، کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ. تو پھر جب وہ انکوائری کرنے پہ پتہ لگتا ہے کہ باہر کی جنک فوڈز، پیکٹ چیزیں، یہ چیزیں کھا کھا کے بچے نے اپنے دن کی کیلورک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا، جتنی بھی انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کی، یا میٹھے چاکلیٹ کھا کے یہ پوری کر لی ہوتی ہے. تو اس میں جو بیلنس ڈائٹ میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ کھانے کی جگہ ہی نہیں رہتی ہے کہ وہ کھائے، اس سے کوئی اس کو نیوٹریشن ملے. وہ تو جو اس نے چیزیں باہر کی کھائیں پی، ان کا فائدے کی بجائے نقصان ہوا. آپ کے معدے، آنتڑیوں کا، ان کا کباڑا کر دیتی ہیں وہ چیزیں. تو اس لیے پھر ہم جو ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو ہم ڈائریکٹ ایک دم سے ہم پھر ڈائٹری ریہیبلیٹیشن جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم خوراک میں تبدیلی نہیں کر پاتے ہیں. پھر اس کے لیے ہمیں بچوں کے لیے کچھ سپلیمنٹس شروع کرنے پڑتے ہیں، جس میں فولاد کے ہو گئے، وائٹامن ڈی کے ہو گئے. تو یہ چیزیں پھر شروع کروا کے تھوڑے وہ بہتر ہو گئے ہیں، اپنی لائن کے اوپر اسٹریم لائن ان کی گروتھ ہو جاتی ہے. پھر ہم ان میں خوراک کی چینجز کر کے، تاکہ وہ روزمرہ کی اپنی خوراک میں ایسی چیزیں لیں جن سے ان کی یہ آئی کیو، آپ نے کہا آئی کیو بہتر ہو جائے، ان کی ہائٹ، ان کی امیونٹی، یہ چیزیں بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں کنجینیٹل ڈس آرڈرز پہ. ناظرین آپ کو بتاتی چلوں، کنجینیٹل ڈس آرڈرز ان بیماریوں کو کہا جاتا ہے جو کہ خاندانی ہوتی ہیں اور جو کہ بچپن میں ہی بچے کو بائی بورن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پہ ہمارے پاس سب سے مین کامنس تھیلیسیمیا ہے، جس کے اوپر میں آپ کی بھی بہت ساری پوسٹ دیکھتی رہتی ہوں کہ تھیلیسیمیا کے بارے میں آپ بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں. تو اس میں بتائیں کہ میم تھیلیسیمیا کا کیا ریشو ہے ہمارے اس مظفر آباد میں، اور دوسری بات کہ اس کا کاز کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں میں اس کا مین کاز کیا ہے اور جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ کنجینیٹل یا موروثی جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ فیملیز کے اندر یا کوئی ایک کیس ہوا جس کو ہم پرائم کیس کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتی ہیں اور پھر یہ پوری فیملی کیا پھر پورے علاقے میں پھیل جاتی ہیں. ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک بندے سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ان کا کچھ ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ یہ جب کسی بندے کے اندر تھیلیسیمیا غیر علامتی شدہ، مطلب کہ جس میں سمٹمز کوئی نہیں آتے ہیں. تھیلیسیمیا کی کچھ ایسی بھی ٹائپس ہوتی ہے نا، سیویرٹی جس کو شدت ہوتی ہے اس کے، تھیلیسیمیا مائنر جن کو کہتے ہیں. تو وہ ہماری جو ہے نا سوسائٹی، اس کے اندر بہت زیادہ ہیں کیریئرس. تو جب ان لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کسی دو تھیلیسیمیا مائنر والے یا کیریئر والوں کی شادی جب ہوتی ہے، تو ان کا بچہ تھیلیسیمیا کے ساتھ جو میجر جس کی علامات پائی جاتی ہیں کسی بندے کے اندر، جس میں رنگ کا بہت زیادہ پیلا پڑ جانا، پیٹ پھولا ہوا ہونا، یا اور آنکھوں کا جو ہے پیلا پن ہونا، بڑھوتری نہ ہونا، تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ان سے یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو بچوں میں تھوڑا بہت بھی پیلا پن ہے اس کو اگنور نہ کریں. ہمارے بچوں میں آسان سے بلڈ ٹیسٹ موجود ہیں، اپنے والد کے پاس آپ جائیں، ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ادھر سے ان کا ٹیسٹ کروائیں کہ کہیں آپ کے بچے کے اندر غیر علامتی جو اس کو کہتے ہیں تھیلیسیمیا وہ تو نہیں ہے موجود، تاکہ وہ پھر آگے ہم اس کی خاندان بڑھنے میں، ان چیزوں میں ہمیں پھر فائدہ ہو سکے، ہم اس بیماری کی روک تھام کر سکیں. اچھا میم، یہ چیز ہماری سوسائٹی میں آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی، یہ چیز بالکل نہیں ہے کہ ہم بیفور میرج، شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائیں. شاید اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے. اس میں آپ تھوڑی سی لوگوں کی اویئرنیس کریں پلیز، ان کو کاؤنسل کریں کہ یہ چیز اگر آپ پہلے کروائیں گے تو آنے والی زندگی کا جو ہے فیوچر تباہ ہونے سے بچ سکتا ہے. یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے میرے ساتھ. یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کے اندر ایک قانون پاس ہو چکا ہوا ہے جس میں اب شادی سے پہلے، پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، کوئی اس میں معیوب بات نہیں ہے کہ آپ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کروانا ہے 2 بندوں کا. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جی نکاح نامے پہ سائن ہو رہے ہیں تو اسی ٹائم جی ٹیسٹ ہوا، جو وہ ڈیورنگ دا اس کی زندگی میں، بچے کی زندگی میں جب وہ شادی کی عمر تک پہنچتا ہے، کسی بھی وقت وہ کروایا جا سکتا ہے. اگر وہ پہلے کروایا جا چکا ہے تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پاس رکھیں جی یہ کہ تھیلیسیمیا نہیں ہے اس مریض کو، کیونکہ تھیلیسیمیا ہوگا تو وہ تو پیدائش سے ہی چلا آ رہا ہوگا نا. جی.
بالکل ایسی بات ہے کہ نکاح نامے کے ٹائم پہ نہیں کروائیں گے آپ سے, آپ کسی بھی وقت آپ کروا سکتے ہیں. تو یہ مت ہم نے وہ کر دیا. دوسری بات یہ کہ قانون سازی اس کے اوپر ہونی چاہیے, لازمی قرار دیا جانا چاہیے کہ تھیلیسیمیا کلیئر ہے بچہ. جس طرح بہت ساری بڑی جابس کے لیے ہمارے کلیئرنس ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو خاندان شروع کرنا جو ہوتا ہے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتا ہے. آنے والی نسلیں آپ کی یہ بگاڑ بھی سکتا ہے, سنوار بھی سکتا ہے یہ جو ایک شادی ہوتی ہے. تو جب ہم تھیلیسیمیا کلیئر کر دیں گے اس کسی مریض کا, اور ساتھ میں جو مریضہ ہوں گی ان کا, یا جو 2 پرسنز ہوں گی ان کا, تو جو ایک نسل آئے گی, آنے والا بچہ ہوگا, خدا نخواستہ اس کے اندر یہ چانس نہیں ہوگا کہ اس کو آگے تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے. اچھا میڈم, اس میں ایک چیز مجھے بتا دیں کہ لازمی ہے دونوں کیریئرز ہوں یا دونوں میں مائنر ہو؟ اگر ایسا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی مائنر ہے تو ان کے بچوں میں آگے وہ تھیلیسیمیا ڈپازٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں چانسز جو ہوتے ہیں یہ ایک جین میوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ایک بندہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے, اس کی نارمل ایک پرسن سے شادی ہو جاتی ہے, تو اس کی جو اپنی فرسٹ جو نسل ہوگی اس میں تو ہو سکتا ہے سارے بچے پیدا ہوں, لیکن ان کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی کیریئر لازمی پیدا ہوگا. اچھا. لیکن جب اس کیریئر کی اگلی اپنی نسل میں کسی اور سے شادی ہوگی تو پھر ان سے ڈبل ہو جاتا ہے, ڈبل ہونے کے چانسز ہیں, میجر ہونے کے چانسز بالکل موجود ہیں. تو یہ آنے والی نسلوں کو اس طرح سے تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. میڈم اس کے پریونشن اکارڈنگ ٹو یو جسٹ کہ آپ اسکریننگ کروائیں اور ایسی شادی سے بچیں, یا اینی تھنگ ایلس؟ بالکل یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ ایسی شادی سے بچیں, اور یہ کہ اگر کوئی سمپٹمیٹک بھی ہے, علاج تو بہت زیادہ ان چیزوں کے موجود ہیں, لیکن اگر ہم شادی سے پہلے اس چیز کو اوائڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے, تو یہ بہتر ہے. آسان سا سستا سا ٹیسٹ ہے, ہر جگہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی موجود ہے, تو یہ آپ کروا لیں. تو اس کے علاوہ جو ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جین کراؤڈنگ کر لیتے ہوتے ہیں. اگر تھیلیسیمیا مائنر کے بچے ہیں تو کچھ جگہوں پہ یہ ہے تھیوری ہے کہ ایک ہی فیملی کے اندر اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تھیلیسیمیا مائنر, تو وہ ایک تھیلیسیمیا فیملی, یہ مختلف کنٹریز کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ تھیلیسیمیا والوں کے آپس میں شادی کروا لی جاتی ہے کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے, تو وہ تھیلیسیمیا فیملی وہ لیبل ہو جاتی ہے. آؤٹ آف فیملی وہ کریں گے تو وہ پورے سرکل جو ہوگا سوشل وہ افیکٹڈ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم لوگوں نے اس چیز کو پریونٹ کرنا ہے کہ آگے بچاؤ نہ ممکن ہو جائے, تو ان چیزوں کا پہلے ہی, شادی سے پہلے ہی تدارک کرنا چاہیے. جی ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سحرش خان. ان سے بہت ہی انفارمیشن ہمارے ساتھ ہم لوگوں نے آپ تک پہنچائی, اور بہت انفارمیٹیو پروگرام ہم لوگوں نے کیا ہے. آج کا پہلا پروگرام تھا, اس میں ہم لوگوں نے بچوں کے حوالے سے تقریباً ساری بیماریوں کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کیا ہے. آنے والے پروگرام میں ہم ایک ایک بیماری کو ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل میں کریں گے. تو ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور آگے بھی ہم لوگ جو ہے ڈفرینٹ مختلف ٹاپکس کے اوپر آگے ڈسکشن کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے. اللہ حافظ.